السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاکستان آفیسرس اکیڈمی۔ آج کا دن آپ کے لیے ایک اور اہم قدم ہے کیونکہ ہم انٹر کر رہے ہیں آپ نے سی ایس ایس فل کورس کا لیکچر نمبر 2۔ یہ کورس اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف سی ایس ایس پاس نہیں کرنا چاہتے بلکہ پاکستان کا سسٹم سمجھ کر اسے بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سی ایس ایس کا ایک اوور آل ویو لیا تھا۔ واٹ از سی ایس ایس، ہو کنڈکٹس اٹ اینڈ وائی از اٹ سچ اے بگ ڈیل۔ اور اب وقت ہے نیکسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ کا۔ آج ہم ڈیٹیل سے سمجھیں گے سی ایس ایس کا کمپلیٹ ایگزام اسٹرکچر، ریٹن ایگزامس کے سبجیکٹس اور پیپر ڈسٹریبیوشن اور آپشنل سبجیکٹس کے گروپ کس طرح کام کرتے ہیں۔ یہ لیکچر آپ کو ہیلپ کرے گا کلیئر ڈائریکشن دینے میں، سو یو کین پلان یور پریپریشن ان اے اسمارٹ اسٹریٹجک وے۔ لیٹس بگن دس امپورٹنٹ پارٹ آف دا جرنی۔ سب سے ہم پہلے جانیں گے کہ سی ایس ایس ایگزامس کا اسٹرکچر کیا ہے۔ واٹ از دا اسٹرکچر آف دا سی ایس ایس ایگزام؟ دا سی ایس ایس ایگزام is conducted in 3 major stages. First, written examination 1200 marks. Second, medical and psychological tests. Among these, the written examination is the most crucial. It determines whether the candidate qualifies for the next step and gets a position. سب سے پہلے ہوتی ہے ریٹن ایگزامینیشن جو 1200 مارکس پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے میڈیکل ٹیسٹ اینڈ سائیکولوجیکل ٹیسٹ، جس میں کینڈیڈیٹس کی فزیکل اور مینٹل فٹنس چیک کی جاتی ہے۔ اور آخر میں ہوتا ہے وائوا واک یعنی انٹرویو جو 300 مارک کا ہوتا ہے۔ ان تینوں میں سب سے امپورٹنٹ اسٹیج ہے ریٹن ایگزام، کیونکہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگلے اسٹیج کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں، اور آپ کا نام فائنل میرٹ لسٹ میں آتا ہے یا نہیں۔ یعنی ریٹن ایگزام از دا ریئل گیم چینجر، اور اس کو سیریسلی لینا بہت ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہاؤ مینی سبجیکٹس آر دیئر ان دا ریٹن ایگزام۔ The written exam includes 12 papers. 6 compulsory subjects was 6 marks. Each compulsory subject carries 100 marks and all papers must be attempted in English except for Islamic studies, which can be in Urdu or English. CSS کا written exam total 12 papers پر مشتمل ہوتا ہے۔ 6 کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں جو 600 مارک کے ہوتے ہیں، اور آپشنل سبجیکٹس بھی 600 مارک کے جو کینڈیڈیٹ اپنے انٹرسٹ کے مطابق چوز کرتا ہے۔ ہر کمپلسری سبجیکٹس 100 مارک کا ہوتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ تمام پیپرز انگلش میں اٹیمپٹ کیے جائیں سوائے اسلامک اسٹڈیز کے، جسے آپ اردو یا انگلش دونوں میں لکھ سکتے ہیں۔ یعنی ریٹن ایگزامز کا ٹوٹل ویٹ 1200 مارک کا ہوتا ہے، اور یہ آپ کے سی ایس ایس جرنی کا سب سے کریٹیکل سٹیپ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سی ایس ایس میں جو کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ واٹ آر دا کمپلسری سبجیکٹس ان سی ایس ایس؟ فرسٹ، انگلش ایسے۔ سیکنڈ، انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن۔ تھرڈ، جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی۔ فورتھ، کرنٹ افیئرس۔ ففتھ، پاکستان افیئرس، اینڈ لاسٹ اسلامک اسٹڈیز اور کمپیریٹیو ریلیجن فار نان مسلم۔ دیز سبجیکٹس ٹیسٹ انالیٹیکل تھنکنگ، جنرل نالج اینڈ رائٹنگ اسکل۔ سی ایس ایس کے ریٹن ایگزام میں جو 6 کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: انگلش ایسے، انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن، جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی، کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس، اسلامک اسٹڈیز یا پھر کمپیریٹیو ریلیجن جو نان مسلم کینڈیڈیٹ
کے لیے ہوتی ہے۔ یہ سبجیکٹس آپ کی انالیٹیکل تھنکنگ، جنرل نالج اور انگلش رائٹنگ اسکل کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یعنی یہ بیسک فاؤنڈیشن ہے جو ہر سی ایس ایس ایسپرینٹ کو اسٹرانگ کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ ایگزامس میں کانفیڈنٹلی پرفارم کر سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹن ایگزام میں آپشنل سبجیکٹس کون سے ہوتے ہیں اور ان کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے۔ واٹ آر دا آپشنل سبجیکٹس اینڈ ہاؤ مینی شوڈ بی سلیکٹڈ؟ کینڈیڈیٹ مسٹ سلیکٹ optional subjects totaling exactly 600 marks. FPSC provides a list of optional subjects divided into 7 groups. Each subject can be of 100 or 200 marks. You must carefully choose a combination of subjects that match your strengths, interests, and academic background. سی ایس ایس کے ریٹن ایگزام میں کینڈیڈیٹس کو آپشنل سبجیکٹس کا سلیکشن کرنا ہوتا ہے جو ٹوٹل 600 مارک پر مبنی ہو۔ ایف پی ایس سی ایک ڈیٹیلڈ لسٹ پرووائڈ کرتا ہے جس میں آپشنل سبجیکٹس کو 7 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہوتا ہے۔ ہر سبجیکٹس کا یا تو 100 مارک کا ہوتا ہے یا 200 مارکس کا ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے انٹرسٹ، اسٹرینتھس اور اکیڈمک بیک گراؤنڈ کو سمجھ کر ایک ایسا کمبینیشن سلیکٹ کرنا ہوتا ہے جو آپ کے لیے بیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپشنل سبجیکٹس آپ کے فائنل اسکور کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں۔ سو چوز وائزلی، کیونکہ یہ سلیکشن آپ کے سی ایس رزلٹ کا گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گروپ کیسے ہوتے ہیں جو ایف پی ایس سی پرووائڈ کرتا ہے آپ کو۔ ہاؤ آر آپشنل سبجیکٹس گروپڈ بائی ایف پی ایس سی؟ آپشنل سبجیکٹس آر کیٹیگرائزڈ انٹو گروپ 1 to group 7. Each group contains a variety of subjects. Typically, you may choose only one subject from each group. For example, Group 1 International Relations, which contains 200 marks. Group 2 Physics, which contains 200 marks. Group 5 Gender Studies, which contain 100 marks. Together this makes 600 marks. سی ایس ایس کے آپشنل سبجیکٹس کو گروپ 1 سے گروپ 7 تک کیٹیگرائزڈ کیا گیا ہے۔ ہر گروپ میں مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں اور عام طور پر آپ ہر گروپ سے صرف ایک سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں۔ یہ سلیکشن کیئرفلی کرنی چاہیے تاکہ ٹوٹل مارک کا کمبینیشن ایگزیکٹلی 600 مارک بن جائے۔ چلیے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ گروپ 1 سے آپ نے چوز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز جو کہ 200 مارکس کا ہوتا ہے، اور پھر گروپ 2 سے آپ نے چوز کیا فزکس جس کے بھی 200 مارکس ہوتے ہیں، اور پھر آپ نے گروپ 5 سے جینڈر اسٹڈی چوز کیا جس کے 100 مارک ہوتے ہیں۔ اب ہم گروپ 6 سے انوائرمنٹل سائنس چوز کیا جو یہ بھی 100 مارک کا ہوتا ہے۔ اب ہم ٹوٹل مارکس کو کنڈکٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ایک ویلڈ اور بیلنسڈ کمبینیشن ہے، یعنی آپشنل سبجیکٹس کا الیکشن اسٹریٹجی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی اسٹرینتھ بھی ریفلیکٹ ہو اور آپ کو اسکورنگ ایڈوانٹیج بھی مل سکے۔ اور دیکھیں کنفیوز نہ ہونا، سوری میں نے ٹیکسٹ میں نہیں لکھا کہ انوائرمنٹل سائنس 100 مارکس گروپ 6 والا، وہ غلطی سے ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ہم نے دیکھا ٹیکسٹ میں ہم نے لکھا انٹرنیشنل ریلیشنز، فزکس کو لکھا، جینڈر اسٹڈی یہ لکھا، لیکن جو انوائرمنٹل سائنس تھی اس کو نہیں لکھا۔ سو آپ اسے نوٹ کر لیجئے گا اس کے ساتھ، اور آگے کے لیے معذرت ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپشنل سبجیکٹس کو کیسے چوز کرنا چاہیے۔ What are the smart way to choose optional subjects?
choosing subjects that align with your educational background, selecting topics that genuinely interest you, reviewing scoring trends and past papers, l- considering syllabus length and difficulty, avoiding overlapping subjects, units strategically useful. Smart choose improve your chances of scoring higher in optional subjects. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की स्मार्ट सिलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये आपके फाइनल रिज़ल्ट को स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करता है। स्मार्ट सिलेक्शन का मतलब है ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करना जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से मैच करते हों, ऐसे टॉपिक्स लेना जिनमें आपकी जेन्युइन इंटरेस्ट हो ताकि आप बोर ना हों और मोटिवेटेड रहें। स्कोरिंग ट्रेंड्स और पास्ट पेपर्स के एनालिसिस ज़रूर देखें। ऐसे टॉपिक्स लेना जिनमें आपकी जेन्युइन इंटरेस्ट हो ताकि आप बोर ना हों और मोटिवेटेड रहें। स्कोरिंग ट्रेंड्स और पास्ट पेपर का एनालिसिस ज़रूर करें ताकि आपको आइडिया हो कि कौन से सब्जेक्ट हिस्टोरिकली अच्छे स्कोर देते हैं। सिलेबस की लेंथ और डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़रूर देखें। कभी कभी सब्जेक्ट्स छोटा होता है लेकिन ट्रिकी होता है और अननेसेसरी और ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स से बचा रहें। जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न या स्ट्रेटजिक प्लान ना हो, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख कर अगर आप वाइजली चूज़ करें तो आपकी ऑप्शनल पेपर्स में हाई स्कोरिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने देखा कि CSS एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स किस तरह सिलेक्ट किए जाते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, जो हर कैंडिडेट्स को CSS अप्लाई करने से पहले ज़रूर समझना चाहिए। Stay connected with Pakistan Officers Academy, discipline, direction and dedication. Allah Hafiz and best of luck.